یا اللہ پلیز ثانیہ کو جلدی واپس بھیج دے۔ وہ دلہن کا گھونگھٹ اوڑھے دعا کر رہی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس مگر عزت دار لڑکی تھی، جبکہ ثانیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور بہت امیر خاندان سے تھی، جس کی شادی شاہویز سلطان سے ہو رہی تھی۔ جب اپنی بارات کے دن ثانیہ نے اسے اپنا لباس اور گھونگھٹ پہنا کر وعدہ کیا کہ وہ کچھ دیر میں لوٹ آئے گی، پر وہ نہ لوٹی۔ جب بارات پہنچی اور نکاح کا وقت آیا تو حقیقت معلوم ہونے پر شاہویز سلطان نے اسی سے نکاح کر لیا۔ وہ بے حد خوفزدہ سی زبردستی شاہویز سلطان کے ساتھ رخصت کی گئی۔ ہاں اب آزاد کر دو ثانیہ کو، میرا مقصد پورا ہو گیا، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شاہویز نے فون پر کہا۔ وہ اس وقت اپنی دوست کے کمرے میں موجود دلہن کا لباس پہنے کانپتے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ پلیز ثانیہ کو جلدی بھیج دے۔ وہ دلہن کا گھونگھٹ اوڑھے مسلسل دعا کر رہی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس لیکن عزت دار لڑکی تھی، جبکہ اس کی بیسٹ فرینڈ ثانیہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جس کی شادی شاہویز سلطان سے ہو رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنی بارات والے دن اپنا دلہن کا لباس اسے پہنایا اور اس کے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپاتے وہ گھر سے چلی گئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ دیر تک لوٹ آئے گی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں لوٹی تھی۔ جب بارات پہنچی اور نکاح کا وقت آیا تو وہ خود کی حقیقت مزید چھپا نہیں سکتی تھی، لیکن سب معلوم ہو جانے کے بعد بھی شاہویز سلطان نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پائی کہ ثانیہ کے والدین اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کی عزت اس وقت وہی سنبھال سکتی ہے۔ اس سب کے بعد وہ بے حد خوفزدہ سی شاہویز سلطان کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی۔ ہاں اب آزاد کر دو ثانیہ کو، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، یہ کہتے شاہویز کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دلہن کے لباس میں سجی سنوری بیٹھی وہ کمرے کا دروازہ کھولنے اور کسی کے قدموں کی اپنی طرف بڑھتی دھمکی آواز سنتے اس کا وجود کب کب آیا تھا۔ اس نے اپنی پسینے سے بھیگتی ہتھیلیوں کو زور سے بند کیا۔ وہ اپنی آنکھیں بھی اس طرح بند کر گئی جیسے اس طرح وہ آنے والے کسی بھی خطرے سے بچ جائے گی۔ گھونگھٹ اس وقت بھی اس کے چہرے پر موجود تھا۔ شاہویز سلطان ایک سرشاری کی کیفیت میں چلتا بیٹھ کے نزدیک آیا اور پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ گھونگھٹ میں اس کا دم گھٹنے لگا، دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی سست پڑ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہویز سلطان کا کیا رد عمل ہونے والا ہے۔ وہ یقیناً ثانیہ کے مقابلے میں سام سی لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ نکاح کے وقت دونوں خاندانوں نے اپنی اپنی عزت بچانے کے لیے اور لوگوں کی باتوں سے ڈرتے دلہن کے لباس میں ثانیہ کی جگہ اسے دیکھنے کے باوجود نکاح کرتے رخصت کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد شاہویز نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا گھونگھٹ الٹایا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، جسم لرز رہا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ شاہویز سلطان کو اس نازک وجود پر ترس آنے لگا۔ وہ آنکھوں میں عجیب تاثرات لیے اسے دیکھنے میں محو تھا۔ جب بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی تو شاہویز ہمتاً گوش ہوا۔ دیکھیں، وہ بمشکل بولی، دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ شاہویز کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی جھالر اٹھاتے حیرت سے اسے دیکھا تھا، اور پھر شاہویز سلطان کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی پلکیں دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ اس نے شاہویز سلطان کی آنکھوں میں ایک والہانہ پن محسوس کیا تھا، لیکن پھر اسے اپنا وہم جانتی وہ اپنے سر جھٹک گئی تھی۔ وہ ثانیہ یقیناً کسی مشکل میں پھنس گئی ہوگی، پلیز دیکھیں میں اس کی جگہ نہیں لے سکتی، آپ ثانیہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ مل جائے گی تو آپ اسے شادی کر لینا۔ وہ بڑی ہمت سے بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ ثانیہ کے نام پر شاہویز سلطان کے ماتھے پر ناخوشگوار بل پڑے تھے۔ میری بات سنو میرب، شاہویز سلطان کا لہجہ سنجیدگی کے ساتھ بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ پوری آنکھیں کھولے متوجہ ہوئی تھی۔ شاہویز نے ہاتھ بڑھاتے اس کا نرم نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو میرب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑوا نہ سکی، کیونکہ شاہویز سلطان کے اندر میں استحقاق نمایاں تھا کہ وہ اس پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بے شک نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا ہو، ہمارا نکاح ہوا ہے، بے شک حالات جیسے بھی رہے ہوں، تم نے مجھے اور میں نے تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں قبول کیا ہے، تو اب میں اس رشتے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم دوبارہ ثانیہ کا ذکر کرو۔ تم یہاں اس کی فکر میں بول رہی ہو جو تمہیں مشکل میں ڈالتی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اپنی بھاری آواز میں بولتے شاہویز سلطان نے اسے کچھ سمجھانا چاہا تھا، لیکن آخر میں ثانیہ کا ذکر کرتے اس کے لہجے میں حیرانگی نمایاں تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو ابھی بھی اپنی مطلب پرست دوست کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ میرب خوبصورت تھی، یہ نظر آتا تھا، لیکن وہ بہت معصوم بھی تھی، یہ شاہویز سلطان اب جان رہا تھا۔ اسے بے اختیار میرب پر پیار آنے لگا، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایسی پاک شفاف لڑکی چاہیے تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا، اور اسے پانے کے لیے اس نے تھوڑا سا کھیل کھیلا تھا، اور وہ مکمل اس کی ہوتی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس پر اس کا دل و دماغ مطمئن تھے۔ شاہویز سلطان کو اس پر پیار آیا تو وہ بلا جھجک اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے میرب کو ہکا بکا کر گیا، لیکن ایک بار اسے چھوا تو شاہویز سلطان کے دل میں تشنگی بڑھی تھی۔
वो मज़ीद खुद पर काबू न रख पाते उसके चेहरे के हर एक नक्श पर अपना लमस छोड़ने लगा। मीरब की जान जैसे हथेली पर आई थी। उसने शावेज़ सुल्तान का ये रूप बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए उसे कबूल करने में दुश्वारी हो रही थी। वो तो कुछ और ही रद्द-ए-अमल सोचे बैठी थी, लेकिन शावेज़ सुल्तान ने उसकी तमाम सोचों पर पानी फेर दिया था। वो तो उसके साथ ऐसे रवैया रखे हुए था जैसे वो उससे ही शादी करना चाहता हो। देखें, मीरब ने उसके सीने पर हाथ रखते फासला बनाना चाहा। देख तो चुका हूँ, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें देखते देखते मैं मज़ीद दीवाना पागल बन जाऊँ? तुम्हारी इस खूबसूरती को खराज तहसीन पेश करना भी तो बनता है ना। खुमारी भरे लहजे में बोलता शावेज़ सुल्तान अपनी मनमानियों में मगन था। वो उसके कंधे पर सर झुकाते वहाँ अपना अकीदत भरा लमस छोड़ गया तो मीरब ने एक झटके से उसे पीछे किया था। उसका वजूद ज़िलज़िले की ज़द में था। देखे, ये सही नहीं है, मीरब ने सुरख पड़ते चेहरे के साथ कहा, जबकि मीरब के इस तरह झटकने पर शावेज़ सुल्तान के चेहरे पर नागवारी आई थी, इसलिए वो मीरब के बाजू को कोहनी से पकड़ते एक झटके से अपने नज़दीक कर गया। चेहरे पर कुछ सख्ती के तासुरात थे, बाजू पर गिरफ्त भी सख्त सी थी। इस अफ़ताद पर मीरब सहमी थी। शावेज़ सुल्तान तमाम फासले मिटाता उसे अपने वजूद का हिस्सा बना गया था। मीरब के चेहरे पर शर्म व हया की सुर्खी फैलने लगी। बताओ, मुझे क्या सही नहीं है? तुम मेरे निकाह में नहीं हो क्या? तुम्हें छूने का इख्तियार मेरे पास नहीं है क्या? जवाब दो मुझे, तुम निकाह की हैसियत को कैसे झुठला सकती हो? मैं एक बार बहुत नरमी से तुम्हें समझा चुका हूँ। हमें इस निकाह की हकीकत को अब कबूल करना है। मुझे किसी तीसरे की वजह से हमारे दरमियानी ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। मुझे आज और अभी अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है तुम्हारे साथ। तुम ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खुद को अकेला नहीं पाओगी। तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दूँगा। हरगिज़ तालमा तुम इस बात का यकीन दिलाएगा। शावेज़ सुल्तान अपने कहे को किस तरह पूरा करता है? शावेज़ सुल्तान ने गहरी संजीदगी के साथ ठहर ठहर कर बोलते मीरब को कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। मीरब बस टकर टकर शावेज़ की तरफ देख रही थी। शावेज़ ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर उसकी बाहरी दुपट्टे से आज़ाद करते दुपट्टे को एक तरफ रख दिया। मीरा बुरी तरह चूंकि उसने शावेज़ के सीने पर हाथ रखते जल्दी से पीछे होना चाहा, लेकिन फिर खुद को दुपट्टे के बगैर देखते हुए शर्म से पानी पानी होती खुद से ही शावेज़ सुल्तान के सीने का हिस्सा बनी थी। उसकी इस अदा पर शावेज़ सुल्तान मर मिठा था। उसने उसकी कमर के गिर्द अपना एक बाजू हाइल किया और दूसरे हाथ से उसे पहनाई गई ज्वेलरी उतारने लगा। शावेज़ बखूबी जानता था कि मीरब अभी उस सब के लिए तैयार नहीं। इसके सार में मौजूद मीरब का वजूद लर्ज़ाहट का शिकार था। वो हल्की फुल्की मज़ाहमत करते उसे दूर होना चाहती थी, लेकिन शावेज़ चाहकर भी खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। शावेज़ ने मीरब का सर तकिए पर रखते खुद उस पर साया किया तो मीरब ने एक बार फिर कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी अब की बार शावेज़ सुल्तान उसके कुछ बोलने के लिए नीम व होंठों पर झुका और वहाँ अपने लबों का कफल लगा गया। शाहवीर मीरब को बहुत नरमी और चाहत के साथ अपना बना गया था कि आहिस्ता आहिस्ता मीरब की मज़ाहमत भी दम तोड़ती चली गई थी। मीरब की सुबह खुली तो वो कमरे में अकेली थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाते शाहवीर को कमरे में तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं था। शाहवेज़ के बारे में सोचते मीरब के चेहरे पर खुद ब खुद शर्मगी मुस्कुराहट फैली। वो अपने खुले बिखरे बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती सुस्त रवि से बेड से उठी और अलमारी की तरफ चली आई। रात ही शाहवेज़ ने उसके पहनने वाले कपड़े दिखा दिए थे, इसलिए हल्के का काम वाला सूट निकालते मीरब की सोच सानिया की तरफ गई थी। यकीनन ये कपड़े शाहवेज़ ने सानिया के लिए ख़रीदे होंगे। मीरब ने अफसर्दगी से सोचा और फिर वो सोचने लगी, न जाने सानिया कहाँ होगी और किस हाल में होगी। वॉशरूम में आते ड्रेसिंग टेबल सामने खड़ी होती अपने बाल सुलझाने लगी। इस वक्त वही चेहरा जो अभी कुछ वक्त पहले शर्म की सुर्खी लिए हुए था, अब उस चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। अब ये पता नहीं कहाँ चले गए। मीरब ने बेचैनी से अपना निचले लैब को काटते सोचा और सुबह के शावेज़ कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सामने देखते मीरब ने गहरी सांस ली। इससे पहले कि वो कुछ बोलती कि शावेज़ उसके पास आते बोला, जल्दी करो, नीचे कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। शावेज़ की बात पर मीरब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मीरब को यूँ सवालिया निगाहों से अपनी तरफ देखते पाकर शावेज़ ने खुद ही एक तरफ पर्दा पड़ा दुपट्टा उठाते उसके कंधों पर फैलाया तो मीरब कुछ खजल सी हुई थी कि वो उसके सामने दुपट्टे के बगैर खड़ी थी और उसे पता ही नहीं चला था। आ जाओ, तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं। शावेज़ ने उसका हाथ थामा और बाहर की जानब चल दिया। मीरब ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा तो शावेज़ उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गया। उसकी जल्दबाजी पर मीरब को भी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर कौन है जो उससे मिलने आया है। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मीरब ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, मगर पहले खामोशी के साथ मेरे साथ आ जाओ। शावेज़ बोलते हुए उसे घर के लाउंज में ले आया। यहाँ मौजूद हस्ती को देखते मीरब ने हैरानगी से पूछा, पूरा मुंह और आंखें खोले शावेज़ की तरफ देखा था और फिर वो भागते हुए आगे बढ़ी थी। ताई अम्मी, आप यहाँ? मुझे तो आपको देखते यकीन नहीं आ रहा था।
شکر ہے آپ آگے. مجھے آپ کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ رات گھر آنے پر پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی. میرب ان کے گلے لگتی بولی. ساتھ ہی اس نے آنسو بہانا بھی شروع کر دیا تھا، جس پر شاویز سلطان تڑپتے ہوئے آگے بڑھا کہ میرب کی آنکھوں میں آنسو اسے کسی طور پر منظور نہیں تھی. میں صبح صبح تمہارے جاگنے سے پہلے تائی امی کو اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ تم پریشان نہیں ہو اور رو نہیں، لیکن اگر تم نے اسی طرح رونا ہے تو میں تائی امی کو واپس چھوڑ آتا ہوں. شاویز نے ان کے نزدیک آتے دھمکی لگائی تو میرب جھٹ تائی امی سے الگ ہوتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی. نہیں، میں اب نہیں رو رہی. میرب نے اپنا چہرہ صاف کرتے شاویز کو دکھایا تھا، جس پر شاویز نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ملازمہ سے ناشتہ لگوانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا. میرب ایک بار تائی امی کے گلے لگی. میرب کا اس دنیا میں تائی امی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی. تائی امی بیوہ تھی. تائی امی میرب نے انہیں اپنے یہاں موجودگی کے وجہ کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن تائی امی نے اسے ٹوک دیا. مجھے شاویز نے سب بتا دیا ہے، تم پریشان نہیں ہو. اللہ نے شاید ایسے ہی تمہاری قسمت میں لکھا تھا. اللہ نے شادی شدہ جوڑے بنا رکھے ہیں تو تمہیں تمہارا جوڑا ایسے ہی ملنا تھا. میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تمہیں شاویز جیسا شوہر ملا تھا. یہ نرمی سے بولی. آخر میں شاویز کی تعریف کرنے لگی تو میرب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی. شاویز کے بارے میں سوچنے لگی. اس نے جس طرح مان اور عزت دی تھی، اس کا خیال کیا تھا. اس سے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ خیال کر سکتا ہے، ورنہ کل وہ جتنا ڈری ہوئی تھی آج دل اتنا ہی پرسکون سا تھا. لیکن کہیں ثانیہ کے لیے فکر مندی بھی موجود تھی. ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے میرب کی نگاہیں مسلسل شاویز کی طرف اٹھ رہی تھی. میرب کی نظروں میں شاویز کے لیے ممنونیت تھی. وہ اس کے کہے بغیر اس کی تائی اماں کو لے کر آیا تھا، جبکہ شاویز کی نظروں میں تو میرب کے لیے ایک والہانہ پن تھا، محبت تھی جس سے میرب ابھی انجان تھی. وہ ان سب کو شاویز کی اچھائی کا نام دے رہی تھی کہ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا جو ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں اتنے اچھے طریقے سے قبول کر چکا تھا. دوسری طرف تائی امی بھی باریک بینی سے شاویز کو پرکھ رہی تھی کہ اس کی نظروں کی زبان اس کی سمجھ میں بخوبی آ رہی تھی اور وہ کشمکش کا شکار ہونے لگی. انہیں سمجھ آنے لگا کہ کچھ ہے جو ان سے چھپایا جا رہا ہے، جس سے میرب بھی انجان ہے. شاویز کا ہر ایک عمل اس کی طرف سے محبت اور خوشی کا احساس دلا رہا تھا. کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کسی مجبوری کے تحت میرب کو اپنے نکاح میں لے کر آیا ہے. وہ تو ایسے مطمئن تھا جیسے وہ میرب سے ہی شادی کا خواہش مند ہو. تائی امی ایک جہاں دیدہ خاتون تھی. لوگوں کے چہرے پڑھنے انہیں آتے تھے. میرب تو بہت معصوم تھی، لیکن انہیں بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا. لیکن فی الوقت وہ میرب کے سامنے کسی قسم کا شاویز سے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ میرب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ میرب کے دل کی خوشیوں کی دعا کرتی ناشتہ کرنے لگی. لیکن دل میں کہیں فکر مندی پیدا ہونے لگی کہ کہیں شاویز جان بوجھ کر اچھا پن یا کسی بڑے دھوکے کا باعث نہ بن جائے جو میرب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اسی لیے وہ اللہ سے سب اچھا ہونے کی امید کرنے لگی. شام کے وقت تائی امی نے واپسی کی تیاری کی تو میرب اور شاویز نے بار بار انہیں اپنے پاس روکنے کو بولا، مگر وہ نہیں مانی تو مجبوراً انہیں ڈرائیور کے ساتھ واپس ان کے گھر بھیجنا پڑا. ان کے جانے کے بعد میرب دکھی پن سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تو شاویز نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا. چپ میری جان، میں ہوں نا، ہم ان کے پاس آتے جاتے رہا کریں گے، کبھی انہیں اپنے گھر بلا لیا کریں گے. میں تمہیں ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. شاویز اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کے آنسو صاف کرتے بولا تھا. شاویز کی بات سنتے میرب نے سر ہلاتے خود بھی اپنی آنکھوں کے گیلے پن کو صاف کرنے لگی. پھر ایک دم سے ثانیہ کا خیال آتا. اس نے چہرہ اٹھاتے شاویز کی طرف دیکھا تھا جو اپنی بھرپور توجہ سے دیکھ رہا تھا. وہ ثانیہ. میرب ثانیہ کا نام لیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائی کہ رات بھی ثانیہ کا نام لیا تھا تو شاویز کافی غصے میں آ گیا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جسے وہ ثانیہ کے بارے میں جان سکتی. اس کا سیل فون بھی ادھر ثانیہ کے گھر میں ہی رہ گیا تھا. ثانیہ کے نام پر شاویز کے چہرے پر پھر سے برہمی بھرے تاثرات ابھرے تو میرب نے مزید آگے بولنے کی بجائے اپنے لب سختی سے بند کر لیے تھے. میرب کو خود سے ڈرتا پا کر شاویز نے خود کو نارمل کرتے اپنا سر جھٹکا تھا. ثانیہ رات کو ہی اپنے گھر واپس آ چکی ہے، پریشان نہیں ہو، شاویز نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے بتایا تو میرب نے گہری سانس بھری کہ ثانیہ خیریت سے تھی. اس نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا. میرب نے جلدی سے پوچھا کہ یہ سوال تو اس نے کل بھی ثانیہ سے بے شمار بار پوچھا تھا، مگر ثانیہ ٹال مٹول کرتی بس اپنی چلاتی گھر سے چلی گئی تھی. میرب میری جان، میں جان گیا لڑکی کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ اوکے، وہ کیوں اور کیا کرنے؟ کل کے اتنے اہم دن گھر سے نکلی تھی، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب شاویز نے رسان سے پھر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرب نے پھر سے کوئی سوال پوچھنا چاہا جب شاویز اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا. شش، بس اب سب کی فکر ہوگی، اپنے پاس اس بیچارے شوہر کی طرف بھی توجہ دے لیں گی تو مہربانی ہوگی. شاویز نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے سامنے ٹکراتے باہری لہجے میں درخواست کی تو اس کے الفاظ پر میرب کی نظریں جھکی تھیں.
اور چہرہ گلابی سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ شاویز نے بغور ان بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ جس شرم و حیا کا پیکر لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی، شاویز کو ایک دم سے اس پر پیار آیا تو اپنے بازو اس کے گرد سے لگا لیے، اور اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ جیسے اپنے دل و دماغ کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا چکا ہے، اور اس محبت کو محسوس کرتے اس کا دل اور دماغ پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ میرب کے لیے شاویز کے انداز اور عمل بہت انوکھے اور حیرت انگیز تھے۔ پہلے تو کچھ پل وہ جھجکتے ہوئے اپنے بازو پہلو میں لٹکائے کھڑی رہی، لیکن پھر وہ بھی اپنے بازو اس کی گرد حائل کر گئی، جس پر شاویز اور مضبوطی سے خود سے لگایا۔ شاویز جب کافی دیر سے ایسے ہی اسی لیے کھڑا رہا تو میرب نے دھیمی سی آواز میں اسے پکارا تو شاویز اپنی بند آنکھیں کھولتا جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ چہرے پر ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ میرب کے منہ سے اپنا نام سنتے اسے بہت اچھا لگا تھا، جس کا انعام وہ اسے اس کے ہونٹوں پر لمس چھوڑتے دے گیا تھا۔ وہ میرب کے لبوں کو چھوتا، ان کے انعام سے نوازتا پیچھے ہوا تو میرب کو اس کے ساتھ میں کھڑا رہنا دشوار لگنے لگا۔ وہ اگلے ہی لمحے وہ بکھلائی جب شاویز اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی دیکھ لے گا؟ میرب نے جلدی سے اطراف میں نظر ڈالی، کیونکہ گھر میں ملازمہ موجود تھی۔ یہ میں پیار کر رہا ہوں اور مزید ابھی پیار کرنے کا ارادہ ہے، اسی کے لیے تو ہم کمرے میں جا رہے ہیں، اور کسی دیکھنے اور نہ دیکھنے کی مجھے پرواہ نہیں۔ تم بھی نہیں کرو اور خود کو بس میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بہت سنبھال کر رکھوں گا، کیونکہ تم اتنی ہی ضروری ہو مجھے۔ شاویز ہر لمحہ ہر پل اپنے جذبات عیاں کرنے میں مگن تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ وہ میرب کو کل کس طرح اپنے نکاح میں لے کے آیا ہے، اس طرح وہ میرب کی نظروں میں مشکوک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرب ہر بار شاویز کے لفظوں پر حیران ہوتے اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی کہ وہ بس ایک اچھا شوہر بن رہا ہے۔ اگر اس کی جگہ ثانیہ بھی ہوتی تب بھی اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ شاویز آپ ایسے ری ایکٹ کرتے جیسے ہماری شادی پیار محبت کی ہو، جبکہ شادی سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، بس ایک بار دیکھا تھا۔ میرب اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھنے میں محو تھا۔ میرب کے الفاظ پر شاویز چونکا اور جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اصل محبت تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ویسے بھی نئے شادی شدہ جوڑے ایسے ہی رہتے ہیں، بعد میں وقت گزرتے سب بدلتے جاتے ہیں، تو اس لیے لڑکے اس وقت کو کھل کر انجوائے کرو۔ شاویز نے بر وقت بات بنائی تھی، مطلب آپ کچھ عرصے بعد بدل جائیں گے؟ میرب کے چہرے پر افسردہ سے تاثرات آئے، جن کو شاویز نے دل میں انجوائے کیا، لیکن وہ اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا گیا۔ ہاں بالکل، میں تو بس کچھ دن تمہارے لیے زیادہ وقت گھر پر گزار رہا تھا، لیکن اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو میں کل سے اپنی بیزی روٹین میں واپس آ جاؤں گا۔ شاویز کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا، جس پر میرب اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے بچوں کی طرح منہ بسورنے لگی۔ اس کے اتنے کیوٹ ایکسپریشنز پر شاویز کو اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل لگنے لگا۔ نہیں، میرا ایسا مطلب تو نہیں تھا، پلیز آپ برا نہیں مانیں، آئی ایم سوری۔ میرب اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے التجا کرنے لگی، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چھا رہی تھی، اور بس یہی تک شاویز اسے تنگ کر سکتا تھا۔ وہ جھٹ اسے ایک سائڈ سے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے سر کو دھیرے سے ہونٹوں سے چھوتے وہ بولا، زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ اس نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاویز، مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا، کیونکہ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جس میں آپ بالکل خوابوں کے شہزادے کے طور پر داخل ہوئے، میری زندگی کو حسین بنا گئے ہیں۔ میرب اپنا ایک بازو اس کے بازو کے گرد حائل کیے، وہ سرا ہاتھ اس کے کندھے کے پاس رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی نرم آواز میں بولی تھی۔ وہ دونوں ہی دل کا ہوش بلائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہوئے تھے، جب اچانک سے شاویز کا سیل فون بجا۔ دونوں ہی کا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ میرب اسے فاصلے پر ہوتی دوبارہ سے اپنے بال سلجھانے لگی تو شاویز نے برا سا منہ بناتے اپنی جیب سے سیل فون نکالا۔ یہاں چمکتے نمبر کو دیکھ کر شاویز کے چہرے پر پریشانی اور غصہ آنے لگا تھا۔ شاویز، کس کی کال ہے؟ آپ کس طرح پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ شاویز کو کافی دیر کال نہ اٹھاتے دیکھ کر میرب نے اس کی طرف توجہ کی تو پوچھا، بزنس کے سلسلے میں کال ہے، میں سن کے آتا ہوں، تم جلدی سے تیاری کر لو تو پھر ڈنر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ شاویز اسے تاکید کرتا سیل فون ہاتھ میں لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرب نے اس کا یہ عمل تعجب سے دیکھا، کیونکہ وہ یہ کال کمرے کے ٹیرس پر بھی جا کر سن سکتا تھا، کیونکہ وہ عموماً کالز لیتے وقت ٹیرس پر ہی نکل جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں آج کیا تھا کہ میرب نے شاویز کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ وہ کچھ بکھلاہٹ کا شکار ہوتے کمرے سے باہر گیا تھا۔ میرب ان چند دنوں میں شاویز کو بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنا سر جھٹک گئی کہ وہ خواہ مخواہ وہم کر رہی ہے۔ شاویز
ڈنر کے بعد میرب کو شاپنگ کرنے کے لیے مال لے آیا تھا۔ جب وہاں میرب کی نظر اچانک ثانیہ پر پڑی تھی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن پھر اس کے ساتھ ایک انجان لڑکے کو دیکھتے اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ دوسری طرف شاویز بھی ثانیہ کو دیکھ چکا تھا، تو وہ جلدی سے میرب کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے مال کی اس شاپ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شاویز کیا ہو گیا؟ وہاں ثانیہ تھی، مجھے اس سے ملنا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ لڑکا کون تھا، میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ میرب نے ایک بار پھر اپنا چہرہ موڑ ثانیہ کو دیکھنا چاہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، گاڑی میں بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا۔ شاویز نے ہال مال سے باہر نکلتے پارکنگ کی طرف رک کیا اور اپنی گاڑی کے پاس کے پہلے میرب کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب بتائیں وہ لڑکا کون تھا؟ ثانیہ بہت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب تجسس بھری آواز گونجی، وہ ثانیہ کا ہونے والا شوہر ہے، وہ اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، تو یقیناً وہ لوگ شاپنگ کے لیے آئے ہوں گے، اس طرح تم ان کے پاس جاتی، انہیں ڈسٹرب کرتی تو اچھا نہیں لگتا۔ شاویز کی بات پر میرب کا حیرانگی سے منہ کھلا، آپ پسند کی شادی؟ ثانیہ نے تو کبھی مجھے کچھ ایسا نہیں بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ میرب بولتے بولتے رکی تھی اور پھر جیسے وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، تو کیا وہ اس دن جان بوجھ کر اپنے گھر سے گئی تھی، کسی کو پسند کرتی تھی؟ میرب نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں ایسا ہی ہے کچھ، تم زیادہ غمزدہ نہیں ہو، دفع کرو اسے۔ شاویز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپایا تھا، یقیناً اسے ثانیہ کی دھوکہ دہی پر گہرا رنج پہنچنے والا تھا۔ شاویز وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہم دونوں تو بہت اچھی سہیلیاں تھیں، اگر اس دن آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میرب نے کچھ سوچتے خوف سے جھرجھری سی لی تھی، نہیں سوچنا اس بارے میں زیادہ، اور ویسے بھی اس جگہ مجھے ہی ہونا تھا، کیونکہ اللہ نے تمہیں میری قسمت میں بہت پہلے لکھ دیا تھا، تو جیسے بھی تمہیں میری زندگی میں آنا ہی تھا، اس لیے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچو۔ شاویز نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا ایک بازو حائل کرتے ہوئے اسے کہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاویز۔ میرب نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے الفاظ پر شاویز مسکرایا، پہلے نہیں جانتا تھا کہ میں اچھا ہوں، مگر اب جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، بار بار مجھے باور کرواتی ہو کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو یقین آنے لگا ہے اور میں تھوڑا مغرور بھی ہونے لگا ہوں۔ شاویز نے شرارت سے کہا، کیونکہ وہ اکثر اسے یہ جملہ بولنے لگی تھی۔ اس کی بات پر میرا بھی مدم سا ہنسی تو شاویز نے گہری سانس بھری کہ وہ اس کا دماغ ثانیہ سے ہٹا گیا تھا، لیکن آخر کبھی نہ کبھی تو ثانیہ سے میرب کا ٹکر ہو ہی جانا تھا۔ تب کیا ہونا تھا؟ شاویز نے سوچا، سچائی کھلنے پر نہ جانے میرب کیا رد عمل دیتی۔ ثانیہ ایک لڑکے عمر کو پسند کرتی تھی جو کہ ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا تھا۔ اس لڑکے کے پاس بس اچھا اور میٹھا بولنے کے علاوہ کوئی ہنر نہیں تھا۔ اس کا کام بس امید کا لڑکیوں کو اپنی طرف لچھے دار باتوں کے جال میں پھنسانا تھا، جس میں ثانیہ شامل تھی۔ ثانیہ اس کے پیار میں پاگل ہوتے شادی کا ارادہ باندھی تھی، لیکن جب ثانیہ مان گئی تو اس کے ماں باپ اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ثانیہ کا رشتہ شاویز سلطان سے طے کر دیا۔ ثانیہ نے روتے ہوئے جب یہ بات عمر کو بتائی تاکہ وہ کچھ کر سکے، لیکن آگے سے عمر بہت ٹھنڈا رد عمل دیا۔ اس نے ثانیہ کو اپنے ماں باپ کی بات مان لینے کو کہا۔ اس نے کہا کہ ثانیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، تو اس کے ماں باپ کا سب کچھ ہے اسی کا ہے، تو اسی طرح وہ شاویز سے شادی کرے گی تو شاہو کا بھی سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ جس کے بعد ثانیہ کسی بہانے کو لے کر شاویز سے طلاق لے گی تو تب عمر اسے شادی کر لے گا، تاکہ بعد ان دونوں کی زندگی آرام سے گزر سکے گی اور انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ ثانیہ جیسے تیسے عمر کی یہ بات مان گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اس نے عمر سے ملاقاتیں بھی جاری رکھی اور دوسری طرف شاویز سے شادی کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی، لیکن دوسری طرف شاویز سلطان نے ان کے پلان کو چوپٹ کر دیا۔ اس نے ایک دن ثانیہ کو عمر کے ساتھ کسی ہوٹل میں دیکھ لیا۔ وہ کچھ مشکوک ہوا، جس کے بعد اس نے ثانیہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے ایک بندے کو مقرر کر دیا، جس کے بعد اسے پتہ چلا کہ ثانیہ ایک لڑکے سے محبت کرنے کے باوجود اس سے شادی کرنے والی ہے۔ شاویز سلطان کو اس لڑکے اور ثانیہ کی مکاری پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اس رشتے کو بہت جلد ختم کر دیتا کہ جب ایک دن ایک مال میں شاویز کا میرب سے ٹکر ہوا۔ میرب بھی اس مال میں ثانیہ کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے ساتھ ٹکرانے والی لڑکی کو وہ ایک بازو سے سہارا دیتے شاویز نے اسے سنبھالا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اور جب اس کی نظر میرب کے چہرے پر پڑی تو پھر وہ کچھ دیکھنا بھول گیا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ سوری مجھے پتہ نہیں چلا، سنبھلتے ہی میرب نے کہا۔ اتنے میں ان کے پاس ثانیہ بھی آ گئی تھی۔ ارے شاویز، آپ یہاں کیسے ہیں؟ ثانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے مروت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ شاویز نے بامشکل میرب کے چہرے سے نظریں اٹھائی اور ثانیہ کو دیکھتے ہی نظریں پھیر گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرب، یہ شاویز ہیں، میرے فیانسی، اور یہ میری بہت اچھی دوست میرب۔
ثانیہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو میرب کو ثانیہ کا دوست معلوم ہونے پر اس کا دل برا ہوا تھا۔ دل میں کہیں یہ احساس جگا کہیں وہ بھی ثانیہ کی طرح بری لڑکی نہ ہو، لیکن اس کا دل تو باغی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے جاتے میرب کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ تب سے معلوم ہوا کہ میرب ایک شریف لڑکی ہے۔ ثانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اسے سبق سکھانے کے لیے شاویز نے شاید اس سے شادی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ ایک پلاننگ کے تحت وہ میرب کو حاصل کر چکا تھا۔ دوسری طرف ثانیہ کے گھر آنے پر اس کے ماں باپ نے اسے بہت زیادہ اتنا نہیں یہی لگا تھا کہ ثانیہ اپنے پسند کی وجہ سے یہ شادی اپنی مرضی سے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن جب ثانیہ نے بار بار انہیں بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی بات پر یقین کر لیا اور پھر اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد دیکھتے اس کی پسند کے لڑکے سے اس کی شادی کے لیے حامی بھر لی۔ ثانیہ عمر سے شادی کر چکی تھی اور شادی کے کچھ دنوں بعد ایک ہوٹل میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے جب اسی ہوٹل میں شاویز میرب کو لے کر داخل ہوا تھا۔ ثانیہ کی نظر میرب پر پڑ چکی تھی، لیکن وہ جلدی اپنی نظر پھیر گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی شاویز اور میرب ٹیبل پر جا کر بیٹھے عمر کی نظر بھی ان پر پڑی۔ وہ شاویز کو پہچانتا تھا۔ تمہارے ایکس فیانسی کے ساتھ تمہارے دوست کی شادی ہو گئی تھی نا، تو تم اپنی دوست سے ملو گی نہیں؟ عمر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اس سے نہیں ملنا، خواہ مخواہ کے ڈرامے کرے گی۔ ثانیہ نے منہ کے زاویے بناتے کہا، ویسے تمہاری اس غریب سی دوست کی لاٹری نکل آئی ہے، تمہارے برابر آ گئی ہے، تو اب تمہیں اسے دوستی رکھنی چاہیے۔ عمر نہ جانے اسے کیا کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمر اسے ٹوک گیا، جاؤ اپنی دوست سے ملو اور پھر بہانے سے مجھے بھی وہاں بلا لینا۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے، تو ہمارا کوئی نہ کوئی کام نکل سکتا ہے۔ عمر نے بیٹھے بیٹھے بہت کچھ پلان کر لیا۔ عمر کو اپنے مطلب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اس کی بات پر ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرب اور شاویز کے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو میرب، کیسی ہو؟ ثانیہ نے اس کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ ثانیہ نے اپنے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کے تاثرات سجائے تھے اپنے پاس۔ ایک دم سے ثانیہ کی آواز سنتے میرب چونکی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ثانیہ سے گلے ملنا چاہا، لیکن پھر اس کی طرف سے ملنے والے دھوکے کے بارے میں سوچتی وہ بیٹھ کے، لیکن وہ اس سے زیادہ بے مروت نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سوال کا جواب دینے لگی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہوگی، اسی لیے تو شرمندگی کے مارے میں تم سے ملنے نہیں آ سکی اور نہ ہی تمہارا شکریہ ادا کر سکی۔ تم نے میرے والدین کی اس دن عزت بچا لی۔ میں اس دن چاہ کر بھی گھر واپس نہیں آ سکی کیونکہ مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ رات ہونے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ شاید وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے لے گئے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ ثانیہ کے یہ کہنے کی دیر تھی، میرب اس کی بات پر یقین کرتی اسے معاف کر گئی، جبکہ ثانیہ کی باتیں سنتے شاویز کے ماتھے پر غصے سے بل پڑنے لگے تھے۔ مجھے پتا تھا ثانیہ کے ساتھ لازماً کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، ورنہ وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، میرب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنائیت سے کہا۔ ثانیہ بیٹھتے ساتھ ایک نظر عمر کی طرف دیکھنے لگی تو میرب نے بھی اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تھا۔ تم اپنے ہسبینڈ کو بھی یہاں بلا لو، میرب نے خوش اخلاقی دکھائی، اور ثانیہ نے تو جیسے اسی کا انتظار تھا، اس نے جلدی سے عمر کو بھی اشارے سے اپنی طرف بلا لیا۔ دوسری طرف غصہ اور ناگواری سے شاویز کو اپنا یہاں بیٹھنا دو بار ہونے لگا تھا۔ ان کے تعارف کے بعد میرب اور ثانیہ اپنی باتوں میں مگن ہوگی، جبکہ شاویز اور عمر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ شاویز کی لاتعلقی بہت آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ ثانیہ کی نظریں میرب پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ثانیہ کو وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی، اس کا چمکتا چہرہ اس کے خوش ہونے کی نشانی تھا۔ ان کی آئس کریم کے آنے کے لیے کچھ منٹ بعد ہی شاویز میرب کو ساتھ لیے وہاں سے چلا آیا کہ اسے ارجنٹ کسی کام کے لیے جانا ہے۔ شاویز، آپ جان بوجھ کر مجھے وہاں سے لے کر آئے ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرب نے منہ پھلائے کہا تو اس کے انداز پر شاویز نے مسکراتے اس کے گال کو چٹکی میں بھرا تھا، جس پر میرب نے غصے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس کا ہاتھ اپنی گال سے جھٹکا اور گھورتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھنے لگی، جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیوی مجھے بہت اچھے سے سمجھنے اور جاننے لگی۔ شاویز نے اس کی بات تصدیق کی، وہ واقعی میں جان بوجھ کر وہاں سے جلدی آیا ہے۔ میرب نے ناراضگی دکھاتے اپنا چہرہ گاڑی کے دروازے کی طرف کر لیا۔ جب اسی وقت ایک فقیر شاویز کی طرف کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو شاویز نے شیشہ نیچے کر کے فقیر کی طرف دیکھا جو اسے پیسے مانگ رہا تھا۔ شاویز نے اسے وائلٹ نکالا اور جتنے پیسے دینے تھے میرب کے سر سے وار کر دے دیے، جو اب وہ سارے نوٹ اس فقیر کو پکڑاتے دوبارہ شیشہ اوپر چڑھاتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میرب نے استفسار کیا۔ وہ شاویز کے اس عمل پر اپنی ناراضگی بھولی تھی۔ تمہاری وہ دوست تمہیں جس طرح گندی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو مجھے ڈر تھا تمہیں اس کی نظر نہ لگ جائے، تو بس اسی کی گندی نظر کا اثر ختم کرنے کے لیے تمہارا صدقہ اتارا ہے۔ شاویز نے ہنوز ڈرائیونگ کی طرف توجہ رکھتے عام سے لہجے میں جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتے میرب کا دل پہلے گداز ہوا، لیکن پھر ثانیہ کے لیے اس کے بولے الفاظ
اسے برے لگے۔ میری دوست مجھے کیوں نظر لگانے لگی؟ آپ خواہ وہم کر رہے ہیں۔ میں نے بولتے اپنا چہرہ پھر سے ونڈو کی طرف کرنا چاہا تو شاویز کی آواز پر وہ رکی تھی۔ دیکھا، جب سے اپنی دوست سے مل کر آئی ہو بات بات پر خفا ہوتی جا رہی ہو مجھ سے، شاویز نے اسے جتایا تو میرب خجالت کا شکار ہوتی نظریں جھکائے اپنے چہرے پہ چھلکتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ شاویز ثانیہ کو مزید برا نہیں بولے تو میرب نے اپنی ناراضگی ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس کی بات پر شاویز نے اسے گھورا تھا کہ وہ اسے اچھا سمجھ گیا ہے کہ اپنی ناراضگی کیوں ختم کر رہی ہے۔ گھر چلو، تمہیں گھر جا کر سیدھا کرتا ہوں جو میرے ساتھ 2 نمبریاں کرنے لگے ہو تم۔ شاویز کے انداز پر میرب زور سے ہنستی تھی، جس پر شاویز بھی سر جھٹکتے مسکرا دیا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی ہنسی کو نظر لگ چکی ہے۔ تم مجھے اور پیسے بھیجو ورنہ میں ساری سچائی تمہاری بیوی کو بتا دوں گا۔ ثانیہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی تو عمر کو کسی سے کال پر بات کرتے دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ ثانیہ نے ناسمجھ نظروں سے عمر کی پشت کو تکا تھا، لیکن جیسے ہی عمر بات کر کے پلٹا تو ثانیہ کو دیکھتے ہوئے چونکا، لیکن پھر نارمل سے انداز میں اس کے پاس سے گزرتے باہر جانے لگا۔ یہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ثانیہ نے پوچھا تو عمر نے بڑے سکون کے ساتھ اسے ساری بات بتا دی کہ اس نے کس طرح شاویز سلطان کے کہنے پر شادی والے دن ثانیہ کو اپنی جھوٹی خودکشی کے بارے میں بتاتے تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلنے کو کہا تھا، اور پھر جیسے ہی ثانیہ گھر سے باہر نکلی شاویز سلطان کے بھیجے بندے اسے اغوا کر کے لے گئے، لیکن کیونکہ شاویز کا یہی مقصد تھا، شاویز سلطان نے یہ سارا پلان عمر کو بتاتے میرب کو دلہن کا لباس پہناتے ثانیہ کو گھر سے نکلنے کو کہا، کیونکہ وہ میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سب کے بدلے شاویز نے عمر کو بہت سارا پیسہ دیا تھا، جس کے لالچ میں عمر نے اس کا کام کر دیا، اور پھر بعد میں وہ ثانیہ سے شادی کرتے اس کے باپ کی جائیداد پر عیاشی کرنے لگا، لیکن کبھی کبھار اپنی عادت سے تنگ آتے اور شاویز سلطان کو بلیک میل کرتے، اس سے بھی رقم نکلوا لیا کرتا تھا۔ عمر یہ ساری باتیں ثانیہ کو بتاتے کمرے سے چلا گیا، جبکہ ثانیہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے اب عمر کا لالچی پن سمجھ میں آنے لگا تھا، اور دوسری طرف میرب کے لیے شاویز سلطان کی اتنی محبت اسے جلن کا شکار کرنے لگی۔ اس نے اسی وقت کچھ سوچتے میرب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت شاویز سلطان گھر میں نہیں ہوتا تھا، اس کا چہرہ نفرت سے بگڑتا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کسی صورت میرب جو خوش نہیں رہنے دے سکتی تھی، جب اس کی قسمت میں خالص پیار نہیں تھا تو میرب کو بھی شاویز کی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ ثانیہ کا میرب کے گھر آنا جانا بڑھنے لگا۔ شاویز کا میرب کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آنا اسے چبھنے لگا۔ اسے اب عمر سے زیادہ شاویز اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ عمر سے شادی کرتے پچھتا رہی تھی، جسے بس اس کی دولت سے ہی مطلب تھا۔ اس نے شاویز کو دوبارہ پانے کے لیے ساری سچائی میرب کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ انہی دنوں میرب نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی تو اس کا ذکر ثانیہ سے کرنے لگی۔ وہ شاید ماں بننے والی تھی۔ وہ اپنی شرم کی وجہ سے چاہ کر بھی شاویز کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ اس کی اس بات پر ثانیہ کے چہرے پر نفرت ابھری، لیکن میرب یہ دیکھ نہیں پائی۔ تم شاویز کو بتانے سے پہلے ایک بار اچھے سے ہاسپٹل جا کے اپنا چیک اپ کرواؤ، کیا پتہ یہ تمہارا وہم ہو۔ میں ایک بہت اچھے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے بارے میں جانتی ہوں، تم وہاں چلی جاؤ، مجھے ایک اہم کام ہے ورنہ میں تمہارے ساتھ لازمی جاتی۔ ثانیہ نے کھیل کھیلتے میرب سے کہا تو وہ اس کی بات مان گئی، اور پھر شاویز کو سرپرائز دینے کا سوچتے وہ خوش ہو گئی تھی۔ میرب ثانیہ کے گھر سے جاتے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے بتایا ہاسپٹل میں جا پہنچی تھی، جہاں پر ڈاکٹر ابھی بزی تھے، تو میرب اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد میرب کی باری آئی تو اس نے جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جانا چاہا، شاویز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی کہ وہ تو اسے بتائے بغیر ہاسپٹل آئی تھی۔ شاویز نے اس کے پاس آتے جارحانہ انداز میں اس کا بال پکڑا اور ہاسپٹل سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرب نے سہمتے ہوئے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شاویز؟ میں وہ یہاں اپنا چیک اپ۔ میرب نے کچھ بولنا چاہا، لیکن شاویز کی دھاڑ اسے سانس روکنے پر مجبور کر گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اپنی زبان بند رکھو ورنہ میرا دماغ گھوم گیا تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں گا۔ شاویز چلایا تو میرب نے ڈرتے ہوئے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ وہ اتنا حیران ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آ پائے۔ گھر آتے تک سارا راستے شاویز پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا آیا تھا۔ میرب بس اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے کانپتے ہوئے گھر تک آئی تھی۔ تم ماں بننے والی ہو، تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا اور اس بچے کو مارنے کے لیے جا پہنچی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شاویز میرب کے دونوں بازو اس پر گرایا تو اس کی بات سنتے تعجب سے میرب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرب بڑی مشکل سے بولی تھی۔ تو پھر تم وہاں ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس کیا کر رہی تھی؟ شاویز کے الفاظ پر میرب بری طرح چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں اس ہاسپٹل میں موجود ہوں؟ میرب آپ کی بار مضبوط آواز میں سوال کیا تھا۔ شاویز اس کے انداز سے اسے دیکھ کر بولا، کسی ان نمبر سے کال آئی تھی کہ تم ماں بننے والی ہو اور اس بچے کو ختم کرنے جا رہی ہو، اور شاید اب تک ایسا ہو بھی چکا ہوتا جو میں بر وقت وہاں پہنچتا نہیں۔ شاویز نے اسے جواب دیا۔ اسے بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیسے کسی انجان پر یقین کر سکتا تھا۔ آپ کو کال کرنے والی لڑکی تھی
میرب معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرب کے دل کو شاہویز کی بے چینی اور باتوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ اس وقت اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، لیکن پہلے وہ اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے شک کو دور کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ماں بننے والی بات سوائے ثانیہ کے کسی سے نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ پھر سے کھیل کھیلنے کی کوششوں میں تھی۔ میں نے اپنے ماں بننے کی خوشخبری اپنے علاوہ صرف ثانیہ کو بتائی تھی، اور اسی نے مجھے اس ہاسپٹل کا پتہ بتایا تھا۔ میرب کے الفاظ پر شاہویز سمجھ گیا کہ ثانیہ نے ان دونوں کو استعمال کیا۔ وہ بغیر کچھ جانے میرب پر غصہ کر چکا تھا۔ وہ میرب شاہویز اپنے سب کا نرم انداز میں بولا، لیکن اب کی بار میرب اس کی پکار انسنی کرتے وہاں سے تیز قدموں سے چلتی ایک کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ شاہویز نے غصے سے اپنا پاؤں وہاں موجود میز پر مارا۔ وہ کس طرح ثانیہ جیسی چال باز لڑکی کی باتوں میں آ سکتا ہے؟ اس میں یقیناً میرب کا دل دکھایا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا بندوبست میں کروں گا کہ دونوں یاد رکھیں گے، شاہویز غصے سے بڑبڑایا۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ میں خالہ بننے والی ہوں، مجھ سے تو اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، اسی لیے تو صبح ہوتے ہی تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اگلے دن ثانیہ یہ سوچتے پھر میرب کے پاس آ گئی کہ شاہویز اس وقت آفس جا چکا ہوگا، تو وہ اسی طرح میرب کو پھر سے اپنی باتیں جال میں پھنسا لے گی۔ اس سے لگتا تھا کہ کل یقیناً اس ڈاکٹر نے میرب کو ابارشن کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ ڈاکٹر اسی کام کے لیے کام کرتی تھی، اور ثانیہ نے اسے اس کام کے لیے خصوصی پیسے دیے تھے۔ لیکن جب وہ میرب کو روتے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، میرب کو نارمل انداز میں دیکھتے ثانیہ بری طرح چونکی، لیکن مصنوعی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ اس نے میرب کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میرب نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو ابھی، اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ثانیہ ابھی کوئی سوال کرتی کہ شاہویز وہاں آنے پر اس پر چیخا، جس پر ثانیہ پہلے ڈری لیکن پھر اکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ میں تمہاری سچائی میرب کو بتا کر جاؤں گی۔ ثانیہ نے سوچا اگر وہ خوش نہیں ہے تو وہ کسی صورت میرب کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ ثانیہ کی بات پر میرب نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ثانیہ اور شاہویز کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایسا کیا تھا وہ دونوں اس سے چھپا رہے؟ میرب تمہیں پتہ ہے اس شادی والے دن مجھے اغوا کرنے والا تمہارا یہ شوہر تھا، اس نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا۔ ثانیہ نے مصنوعی آنسو بہانے کی شروع کر دی۔ ہاں میرب، میں نے اسے ہی کیا تھا کیونکہ میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، اور دوسرا مجھے تم چاہیے تھی۔ میں تم سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، اسی لیے اس دھوکے باز لڑکی کو اغوا کرتے تم سے شادی کی، کیونکہ یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرنے کے باوجود میری زندگی میں آ رہی تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ بعد میں بھی مجھے دھوکہ دیتے اس سے تعلق رکھے گی۔ اس نے شاہویز سلطان کو بہت ہلکے میں لے لیا تھا، اسی لیے اسے سزا دینا ضروری تھا، لیکن اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو بہت عام سے انداز میں واپس آتے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ناگن بن کر ہمارے گھر میں گھسی چلی آ رہی ہے۔ شاہویز اپنے منہ سے ساری سچائی بتاتے ثانیہ کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب خاموش سپاٹ سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر شاہویز کا دل ڈولا فیصلہ کر رہا تھا، جبکہ وہ کل اس پر بے اعتباری بھی دکھا گیا تھا، لیکن اسی پل وہ آگے بڑھی اور ثانیہ کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن میرب کی طرف سے پڑنے والا زوردار تھپڑ اسے خاموش کروا گیا۔ شاہویز کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی، دل تھوڑا سکون ہوا۔ تم تو دوست کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ہر موڑ پر مجھے دھوکہ دیتے پھر بھی دھڑلے سے میرے سامنے آ جاتی ہو۔ تمہیں لگا تھا کہ میرب اب بھی معصوم ہے، تمہاری باتوں میں آ جائے گی، لیکن کل جو کھیل تم نے کھیلا، ایک ماں سے اس کا بچہ اس دنیا سے آنے سے پہلے تم چھیننا چاہ رہی تھی، اور ایک ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہ بولتے ہی میرب نے ایک بار پھر زوردار تھپڑ ثانیہ کے دوسرے گال پر جڑ دیا تھا۔ مجھے امید ہے تم میرے سامنے نہیں آؤ گی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرب چلائی تو ثانیہ اپنی پلاننگ کے یوں برباد ہونے پر دانت کچکچاتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنی زندگی سے ثانیہ کا چیپٹر کلوز ہونے پر شاہویز نے گہری سانس بھری۔ جب اس نے میرب کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا تو ایک جست میں وہ اس کے پاس جاتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ کیا ہوا میرب؟ شاہویز نے بے پناہ پیار اور فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑے مجھے۔ میرب نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ شاہویز نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے باہر کا رخ کیا۔ میرب زور زور سے بولتی مزاحمت کرنے لگی، تم نے ثانیہ کو تھپڑ مارا، بہت اچھا کیا۔ آپ کو مجھے بھی جتنے چاہے تھپڑ مارو، لیکن پلیز غصہ ختم کرو، معاف کر دو مجھے، میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر۔ شاہویز نے میرب کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے وہ گاڑی چلانے کے بجائے میرب سے مخاطب ہوا، ساتھ ہی اپنا چہرہ اس کے گال کیا تاکہ وہ تھپڑ مار سکے۔ میرب نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا، پھر ہلکے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو جھٹکا دیا اور زاروں کے تار رونے لگی۔ شاہویز کے سینے سے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میرب روتے ہوئے چلائے۔ آئی ایم سوری میری جان، آئی ایم سوری۔ شاہویز نے اس کے گرد مضبوطی سے اپنے بازو حائل کیے تھے۔ میں بے بیت لگاؤں گی آپ کی۔ میرب نے ہنوز اس کے سینے میں منہ چھپائے کہا، یار یہ ظلم تو نہیں کرنا پلیز۔ شاہویز نے منت کی، جیسے واقعی وہ بیبی سے ڈرتا، ویسے بیبی گرل ہوئی تو وہ یقیناً بابا کی سائڈ لے گی۔ شاہویز کی بات پر میرب نے چہرہ اٹھاتے
کرتے اس کی طرف دیکھا تھا کہ نہیں بیبی بوائے ہوگا اور میرا ساتھ دے گا، سمجھے آپ؟ میرب نے آنکھیں گھماتے کہا۔ تو اب کی بار شاہویز کچھ بولے بغیر چکا تھا اور اس کے چہرے کے نقش پر اپنا لمس چھوڑتے وہ میرب کو پکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تھینکس جان، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ میرب کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ چلو پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں سے پھر تائی امی کے پاس گے، ان کو بھی خوشخبری سنانی ہے۔ پروگرام ترتیب دیتے شاہویز نے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی۔ میرب نے آسودگی سے مسکراتے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تھی۔